جن وجوہات کی بنا پر روزہ توڑنا جائز ہے۔ اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو مر جائے گا، یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جیسے اچانک پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بے تاب ہو گیا، یا سانپ نے کاٹ لیا، تو اس حالت میں دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر ایسی پیاس یا بھوک لگی کہ مر جانے کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ کوئی مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بے تابی ہو گئی کہ اب جان جانے کا ڈر ہے تو روزہ کھول دینا درست ہے۔ لیکن اگر خود اس نے قصداً اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گناہگار ہوگا، مگر روزہ کھولنا اس حالت میں بھی درست ہے۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان دیتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحیح ہوگا یا جان نکل جائے گی تو روزہ نہ رکھے۔ جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن صرف اپنے دل سے ایسا گمان کر کے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں۔ بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا تب چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شریعت کا پابند نہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، صرف اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔ اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے۔ اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور اس بیماری کا کوئی حال معلوم نہ ہو تو صرف خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دیندار حکیم کے بتائے بغیر اور بغیر تجربے کے اپنے خیال ہی کی بنا پر رمضان کا روزہ توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ وہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا لگاتار۔ اور اگر روزہ نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر بیماری سے ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا دوبارہ، تو تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، پھر کبھی اس کی قضا رکھ لے۔ سفر میں اگر روزے سے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جائے گا یا اپنے ساتھ راحت و آرام کا سامان موجود ہے، تو ایسی صورت میں سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں، سفر میں اللہ نے رعایت دی گنجائش ہے۔ البتہ اگر رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا۔ اگر راستے میں روزہ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے مر گیا یا گھر واپس پہنچنے سے پہلے سفر ہی میں مر گیا تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا، پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ اس کو قضا رکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ اگر بیماری میں 10 روزے قضا ہو گئے، پھر 5 دن ٹھیک رہا لیکن قضا روزے نہیں رکھے تو 5 روزے تو معاف ہے، صرف 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر مواخذہ ہوگا جو تندرست کے دن تھے۔ اور اگر پورے 10 دن ٹھیک رہا تو 10 دن کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے روزوں کا حساب اس سے ہونے والا ہے اتنے دنوں کا فدیہ دینے کی وصیت کر لے جبکہ اس کے پاس مال ہو۔ اسی طرح اگر سفر میں روزے چھوڑ دیے تھے پھر گھر پہنچنے کے بعد مر گیا تو جتنے دن گھر میں رہا ہے صرف اتنے دن کی پکڑ ہوگی، اس کو بھی چاہیے کہ فدیہ کی وصیت کر جائے۔ جو روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ رہ گئے ہوں تو ان کا مواخذہ نہ ہوگا، یعنی سفر سے واپس پہنچتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اسی طرح بیماری کے بعد تندرست ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تاخیر کرنے سے ان کی پکڑ ہوگی، اگر نہ رکھ سکا تو بعد میں۔ اگر راستے میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ شرعاً اب وہ مسافر نہیں رہا۔ 15 دن کہیں بھی ٹھہرنے کی نیت کرنے سے وہ مقیم بن جاتا ہے، اب وہ مسافر نہیں رہا۔ البتہ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن اگر شوہر اتنا مالدار ہو کسی دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کر سکتا ہے
تو ماں کے لیے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو ایسے وقت میں ماں کے لیے روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ اگر عورت اجرت لے کر کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، پھر رمضان آ گیا، تو اگر روزے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا درست ہے، اس عورت کے لیے بھی جو اجرت لے کر کسی بچے کو دودھ پلا رہی۔ اسی طرح اگر کوئی دن کو مسلمان ہوا یا دن کو بالغ ہوا تو اس کے لیے اب دن بھر کچھ کھانا پینا درست نہیں، اور اگر کچھ کھا لیا تو اس روزے کی قضا رکھنا بھی نئے مسلمان اور نئے بالغ ہونے والے کے ذمے واجب نہیں ہے۔ عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس شروع ہو گیا تو حیض اور نفاس کی مدت میں روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح کو روزہ نہ چھوڑے، اگر رات کو نہ نہائی نہ غسل نہیں کی تب بھی روزہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے۔ اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد روزے کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں، بلکہ دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن دوپہر سے 1 گھنٹہ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ نصف النہار شرعی جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے حساب کر کے جو آدھا بنتا ہے وہ نصف النہار ہے۔ 12 گھنٹے کا ہوا تو 6 گھنٹے یہ نصف النہار ہوا۔ ایسے وقت میں 15 دن رہنے کی نیت سے کہیں ٹھہر گیا اور اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تو اب روزے کی نیت کر لے، نصف النہار سے پہلے ہو تو روزے کی نیت کر لے۔